میں گفتگو کے لیے نہیں یہاں کھڑا ہوا ہوں بلکہ محترم صاحب کو دعوت دینے کے لیے اسٹیج پر آیا ہوں. لیکن ہم اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج یوم جمہوریہ ہے اور جمہوریت کا دن ریپبلک ڈے ہمیں اور آپ کو پتا ہو کہ جمہوریت کا نظام دنیا میں کئی ممالک کے اندر ہے، لیکن سب سے بڑا جمہوری ملک ہمارا ہی ملک ہندوستان ہے. یعنی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت وہ ہمارے ملک کی جمہوریت ہے. ہم اور آپ کو ابھی مودی صاحب انشاءاللہ بات کریں گے تو ہم اور آپ سمجھیں گے اس چیز کو. مختصراً میں کہتا ہوں جمہوریت ہوتی کیا ہے یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غالباً آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل. یعنی سنو گے یا چپ ہو جائیں؟ یعنی عوام کی حکومت ہوتی ہے اور عوام کی حکومت عوام کے ذریعے بنائی جاتی ہے اور عوام کے لیے بنائی جاتی ہے. کسی کو جمہوریت کہتے ہیں. عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یعنی سب کچھ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسے ہی جمہوریت کہا جاتا ہے. اور ہمارا ملک جمہوریت میں تبدیل کب ہوا اس کی پوری تاریخ ہے، انشاءاللہ ہم سنیں گے. ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو پیغام لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں دستور ہند یعنی آئین ہند کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہی دن ہے 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارا آئین لاگو ہوا تھا. حالانکہ تیار ہو گیا تھا 26 نومبر 1949 کو. اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ 26 نومبر کو کانسٹیٹیوشن ڈے منایا جاتا ہے، یعنی یوم آئین منایا جاتا ہے. لیکن ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے. وہ اس لیے بھی منایا جاتا ہے کہ 1930 میں انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا، وہ 26 جنوری ہی کا دن تھا وہ 1930 میں. اس لیے 26 جنوری ہی کو یوم جمہوریہ رکھا گیا تاکہ 1930 بھی یاد رکھا جا سکے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو دستور ہے ہندوستان کا آئین یہ اسی دن لاگو ہوا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آئین میں کتنے آرٹیکلز ہیں، کتنے اس کے اسکیجولز ہیں. یہ ساری باتیں ہم تب پتہ کر سکتے ہیں جب ہم مطالعہ کریں گے. تو اور ہمیں یہ پتہ ہوگا تو ہم ایک مضبوط ہندوستانی شہری کہلائیں گے. جب تک آپ کو اپنے قوانین کا پتہ نہ ہو، آئین آپ نہ جانتے ہوں، تب تک آپ ہندوستان میں رہ کر اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. آپ کو اگر لڑائی لڑنی ہے آپ کو اپنے آئین کو سمجھنا ہوگا، اپنے آئین کو پڑھنا ہوگا اور ہمارے ملک میں رہنے کی جو آزادی کے جو طریقے اور راستے ہمیں دیے گئے ہیں ان راستوں کے بارے میں، ان تمام حقائق کے تعلق سے ہمیں اسی وقت جانکاری مل سکتی ہے جب ہم اپنے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو، دستور کو، آئین کو پڑھیں اور سمجھیں. میں ان شمع خراشیوں کے بعد اپنے محترم صاحب کو بہت ہی ادب کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں. فہرست تو ابھی مقررین کی طویل ہے، لیکن اس موقع پر ذرا تکلف سے کام لے رہے ہیں اور یوم جمہوریہ کی مناسبت سے جتنا ہمیں جاننا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا وہ سب باتیں ہمارے سامنے تقریباً آ چکی ہیں. ویسے تو باتیں سننے سے زیادہ اور کہنے سے زیادہ آج کے دن محسوس ہوتا ہے اور اس چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ چھٹی ہو جائے. بہرحال ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم ملک عزیز کے اندر رہ رہے ہیں تو یہاں مسلم کمیونٹی کی، ہماری اور ہمارے آبا و اجداد کی یہاں ایک تاریخ رہی، ایک سلسلہ رہا. آج کا دن جس کو ہم یوم جمہوریہ کہتے ہیں، ریپبلک ڈے کو کہتے ہیں اور اسی طرح اس کو گنتنتر دیوس ہم اس کو کہتے ہیں، قانون کا دن، دستور کا دن اس کو کہتے ہیں. تو اس کی تاریخ
اور اس کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے اور غلامی کے تعلق سے ہم نے سنا کہ کتنی بدترین چیز ہے. پہلے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی زبانی ہم نے سنا کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے تو وہ آزاد، اس کی ولادت ہوئی ہے، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں. اور پھر حضرت مولانا شاہ نواز صاحب ندوی، ان کی زبانی ہم نے سنا کہ غلامی بڑی بدترین چیز ہے، آزاد تو ہم ہو گئے لیکن پھر بھی غلام ہے. اور بہت خوب انداز سے ہم نے سنا. تو غلامی بڑی خراب چیز ہے. جب یہاں انگریزوں کا تسلط ہوا اور وہ تجارت کے نام پر اور اسی طریقے سے جو اندرونی ان کے ارادے تھے اپنا کلچر اور اپنا کنٹرول یہاں قائم کر دے، تو وہ قائم ہوا اور پورا ملک غلام بن گیا. لیکن اس بدترین غلامی کو سب سے پہلے جو محسوس کیا وہ مسلمانوں نے، اور گویا کہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے یہ ملک غلام بھی بنا تھا. سب سے آخر میں بہادر شاہ ظفر جیسا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو غلام بنایا گیا، ان کو اور اس کے بعد اسی طرح شہید ٹیپو سلطان جب انگریز نے ان کو شہید کیا، قتل کیا، تو پھر یہ اعلان کیا کہ اب اس ملک پر ہمارا کنٹرول ہے، اب مکمل طور پر ملک ہماری گرفت میں ہے. اور ہم جانتے ہیں وہ مشہور نظم بہادر شاہ ظفر کی، دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. تو یہ تمام اسی کے احساسات تھے. یہ ملک غلام بنا مسلمانوں کے ہاتھوں. پھر مسلمانوں ہی نے سب سے زیادہ جدوجہد اس کی آزادی کے لیے کی، اور تقریباً 100 سال تک یہ جنگ چلتی رہی. جہاں ہم اس میں نام سنتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے قربانی دی، وہ پیش رہے، تو وہی ساتھ ساتھ مسلمان بھی مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حضرت علی محمد اور ناموں کے طویل فہرست وہ شانہ بشانہ رہے. بلکہ ہر قربانی جو دینے کی ضرورت پیش آئی تو مسلمانوں نے اس سے دریغ نہیں کیا. اس کے بعد جب یہ ملک آزاد ہوا تو ضرورت تھی ایک ایسے قانون کی، ایک ایسے دستور کی اور ایسے لا کی کہ جس میں یہاں کے تمام باشندے، تمام شہری وہ راحت و اطمینان کی سانس لے سکے، اس ملک کے اندر زندگی گزار سکے. تو پھر یہ ہوا کہ کوئی ایسا دستور ہونا چاہیے. تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تقریباً 29 اگست 1947 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں کہ کوئی دستور تیار کرے. تو تقریباً انہوں نے 3 سال میں یہ دستور جس کے زیر نگرانی ہم راحت و سکون کی سانس لے رہے ہیں، اور ہم نے سنا کہ صحیح طور پر وہ سانس ابھی آ نہیں رہی ہے اور ملک صحیح طور پر آزاد نہیں ہوا ہے. لیکن بہرحال جیسی جمہوریت یہاں ہے، اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں تمام ممالک کا جائزہ لیں ان کی سیاست اور اسی طریقے سے ان کی جمہوریت کا، تو سب سے زیادہ خوشحالی اور سب سے زیادہ کہیے کہ اختیارات اور اسی طریقے سے اقلیتوں کے اور یہاں ذات اور برادری کا اور اسی طریقے سے چھوٹے اور بڑے کا اور نسل کی بنیاد پر ان تمام فروق کو مٹا کر ایک ایسا قانون تیار کیا گیا کہ جس میں تمام شہریوں کے حقوق اور خاص طور سے جو پسماندہ طبقات ہیں کہ جن کو اقلیتیں کہتے ہیں، تو ان کو خاص طور سے اس میں ان کے بھی حقوق رکھے گئے تاکہ ان کی پائمالی نہ ہو، ان کو کچلا نہ جائے. 3 سال میں تقریباً انہوں نے اس قانون کو تیار میں اس کا نفاذ ہوا. اور آج یہ قانون جبکہ بہت سے ماہرین نے، مولانا حسن علی موہانی نے اس وقت اشکال کیا تھا کہ یہ قانون جو تیار کیا گیا، یہ دستور، یہ دراصل برطانوی جو دستور تھا، قانون تھا، یہ اسی کا چرپا ہے اور یہ اسی کے کو سامنے رکھ کر اس کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے. بہرحال اس کا نفاذ ہوا اور یہ قانون ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور 78واں یوم جمہوریہ ہم منا رہے ہیں، کتنے یوم جمہوریہ ہم منا رہے ہیں. اور یہ غور کرنے کی بات ہے طلباء عزیز کے لیے کہ آج کا یہ یوم جمہوریہ پورے اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے اس وجہ سے کہ آزادی تو ملی اور دستور کا نفاذ بھی ہوا، لیکن انتشار پیدا کرنے والی اور اسی طریقے سے
खलफशात पैदा करने वाली और इसी तरीके से सनदियत का मिजाज रखने वाली ताकतें मुल्क पर गालिब आ गई और उसके नतीजे में अक़लियतों पर और खुसूसन मुसलमानों पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है और जुल्म का जो नंगा नाच इस वक्त नाचा जा रहा है, कहीं तो मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं मुसलमानों के अमलाक पर डाका डाला जा रहा है और कहीं की वक्त को हड़पने का मसला है और कहीं किसी तरीके से इनके हुकूक जो थे उनको ख़त्म करने का मसला है। ऐसे बहुत से पेचीदा मसाइल मुसलमानों के सामने खड़े कर दिए और इनके हुकूक को ख़त्म किया जा रहा है और ये नारा लगाया जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का कोई हक़ नहीं है, इन्होंने अपना मुल्क ले लिया और ये उस जगह चले गए, ये बचे खुचे मुसलमान यहाँ क्यों है? ये तो गोया के किराए पर है। आज हमें ये बात साबित करनी है और याद भी रखना है कि हमें यहाँ का शहरी होने के लिए, यहाँ का बाशिंदा होने के लिए हमें आज किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम तो सर्टिफिकेट देने वाले हैं। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। यानी यहाँ के रहने वाले उनकी ज़ात और बिरादरी और इसी तरह नस्ल के इम्तियाज़ को ख़त्म करते हुए सब एक झंडे के नीचे हैं और सब इस दस्तूर के ज़ेर साया राहत की सांस ले रहे हैं। तो आज इस यौम जमहूरियत को हम मना रहे हैं। हमें अपनी तारीख मालूम होनी चाहिए कि मुल्क कैसे गुलाम बना और फिर किस तरह इसको आज़ादी मिली और फिर किस तरीके से दस्तूर बना और फिर किस तरीके से एक बड़ा अलमिया और ट्रेजेडी जो हम लोग झेल रहे हैं। मुल्क तो आज़ाद हुआ लेकिन मुल्क की तकसीम हो गई और तकरीबन 3 हिस्सों में ये मुल्क तकसीम हो गया। इसका बड़ा दाग है। अगर ये इकट्ठा रहते तो आज कैसी ये जमहूरी ताकत होती और कोई इस मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखने वाला ना होता और सब लोग इससे घबराते और एक बड़ी ताकत होती। और अंग्रेज़ों ने मज़ीद इस पर जुल्म ये हुआ कि जहाँ उनका कंट्रोल हुआ, साथ ही साथ इस मुल्क को हम जानते हैं सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ उन्होंने गुलाम बनाया, साथ ही साथ वो यहाँ के मालो दौलत को यहाँ से बाहर ले गए। सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। लेकिन आज भी गौर करने की बात यह है कि दूसरी जगह का अगर हम जायज़ा दें तो कैसी आज परेशानियाँ हैं। कहीं ग़िज़ाई दिक्कतें हैं और कहीं कोई और दिक्कतें हैं, कहीं फुला। ये मुल्क गुलाम भी रहा और आज़ाद भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के शहर की उनके मुकम्मल हद तक राहत और सुकून की सांस ले रहे हैं। तालीम का इंतज़ाम हुआ और इसके बाद तमाम इंतज़ामात और तमाम शहरियों को हुकूक मिले। जो अक़लियतें बड़ी बस्ती में थी वो ऊपर पहुंची। और याद रखना चाहिए कि दुनिया के अंदर वो किसी भी जगह हो, जैसे कि हमने सुना कि जब तक हम अपने आप को साबित नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हम खुद अपने मुल्क का और अपना जायज़ा ले लें मुसलमान यहाँ इन्होंने वो इक़्तिदार में भी थे और ये मुल्क उन्हीं से छीना गया और उनके पास बड़ी ताकत भी थी और बड़ी सलाहियतें भी थी। जब सलाहियतों को भूल लग जाता है, जब इंसान अपने आप को एहसास कमतरी में दाखिल कर देता है और कोहतरी का शिकार हो जाता है और अपनी अहमियत को वो खो देता है, तो फिर कोई उसको उठाने वाला नहीं होता है। हम पस्ती की तरफ गए, हो सकता है कि प्री प्लान हुआ, लेकिन खुद भी हम इसका शिकार हुए और हमने सुस्ती और काहिली और तसाहुली को हमने इख्तियार किया और आज खुद हम अपने मुल्क अजीज़ के अंदर एक बेगाने इंसान की तरह और बेगानी अक़लियत की तरह और गैर मानूस इंसान की तरह हम यहाँ नज़र आ रहे हैं। हमें आज मोहब्बत का पैगाम भी पहुँचाना है। तुम प्यार का पैगाम लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। तो आज हमें ये मोहब्बत का पैगाम भी पहुँचाना है और इस बात को भी साबित करना है कि मुसलमान तन जहन तब्दील नहीं होता है, वो अपने यहाँ तमाम लोगों को बर्दाश्त करता है, वो मोहब्बत का, भाईचारे का और अमन का पैगाम देता है। और हमें मुल्क की सालमियत के लिए यहाँ के दस्तूर को मानना है और इस दस्तूर के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है और इस दस्तूर को बाकी रखने के लिए हमें जद्दोजहद और मेहनत भी करनी है। और वो कैसे होगी? वो होगी तालीम के रास्ते से, वो होगी अखलाक के रास्ते से, वो होगी अच्छे किरदार के रास्ते से और अच्छे कैरेक्टर के रास्ते से। आज का यही पैगाम
पैगाम है। इस जश्न को हमारे अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस वक्त जो मसाइल मुसलमानों को खुद अपने मुल्क अजीज़ के अंदर दरपेश है, उन मसाइल के हल का कोई बेहतरीन रास्ता निकले और इसके लिए काश हम खड़े हों और अल्लाह हमें ऐसी ताकत दे और हमें सही समझ दे। बस इन्हीं बातों पर हम अपनी बातें ख़त्म करते हैं।